تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 96, 97, 98, 99 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 96. And if the people of the towns had believed and had taqwa, certainly we should have opened for them blessings from the heaven and the earth. اگر اس شہر کے یا وہ بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے ایمان لائے ہوتے اور ان میں تقوی ہوتا، اللہ سے ڈرنا، تو یقیناً ہم نے کھول دیے ہوتے تمام خزانے، مطلب آسمانوں اور زمین کے ان کے اوپر. بٹ دے بلائڈ دا میسنجرز، لیکن انہوں نے تو رسول کو جھٹلایا ہے. سو وی ٹک دیم ود پنشمنٹ فار واٹ دے یوز ٹو ارن. تو جو کچھ بھی ان کی کمائی وہ کر رہے تھے ہم نے اسی کے اوپر مطلب ان کو لے لیا، پکڑ لیا عذاب میں، ان کی وہ کمائی کی وجہ سے جو بھی وہ کر رہے تھے. جو انسان محنت کر کے ایول کمائے یا گڈ کمائے، جو بھی کمائے وہ اس کی کمائی ہے، اور اسی کمائی کے بیس کے اوپر آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا، سزا اور جزا. آیت نمبر 97. Did the people of the towns then feel secure against the coming of our punishment by night while they were asleep? تو کیا وہ بستی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی امن و امان میں سمجھ رہے ہیں، سیف سیکیور، کہ جو ان کے خلاف یعنی جو ان کے لیے آئے گا عذاب آدھی رات میں، مڈ نائٹ میں، جب وہ بہت اچھی نیند میں سو رہے ہوں گے، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھ لیا ہے؟ آیت نمبر 98. Or did the people of the towns then feel secure against the coming of our punishment in the forenoon while they were playing? اور یا تو پھر اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سیف سمجھ لیا ہے، محفوظ، کہ وہ جو عذاب آئے گا دن کے بالکل اجالے میں جب وہ کھیل رہے ہوں گے. آیت نمبر 99. Did they then feel secure against Allah's plan? تو کیا اللہ کی جو چال ہے، اللہ کا جو پلان ہے، اس سے اپنے آپ کو وہ بڑا محفوظ سمجھ رہے ہیں؟ None feel secure from Allah's plan except the people who are the losers. اور اللہ کے پلان سے، اللہ کی چال سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا سوائے ان لوگوں کے جو خسارے والے ہیں، یعنی کہ لوزرز، برباد. Blessings come with faith. برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں ایمان کے ساتھ. While kufr brings torment. جبکہ کفر جو ہے وہ عذاب لاتا ہے. Allah mentions here the little faith of the people of the towns to whom he sent messengers. اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے اس بستی کے لوگوں کے بارے میں جن میں تھوڑا سا ایمان تھا اور جن کے پاس اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. In another instance, ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا، اللہ said، اور یہ ہے سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس آیت نمبر 98. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Was there any town or community that believed after seeing the punishment? کہ تھی وہاں کوئی بستی، کوئی شہر جس نے ایمان لائے عذاب کو دیکھنے کے بعد. And its fate at that moment saved it from the punishment. اور ان کے اس ایمان نے ان کو بچا لیا اس لمحہ عذاب سے. Except the people of Yunus علیہ السلام، کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، سوائے اس قوم کے. When they believed، کیونکہ انہوں نے جب ایمان لے آئے، we removed from them the torment of disgrace in the life of the present world and permitted
them to enjoy for a while. تو وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس کو اللہ نے مطلب اس عذاب سے، عذاب کی ذلت سے اس دنیا کی زندگی کے اندر اس سے بچا لیا، اور ان کو اور تھوڑا وقت دے دیا. تھوڑا وقت مطلب جو بھی اللہ دے، مطلب اس کا 100 سال ہوتے، 2 سال، سینچریز، جو بھی. تو اللہ نے ان کو پھر اور تھوڑا مہلت دی اور موقع دیا کہ وہ مطلب انجوائے کرے دنیا کی زندگی. This ayah indicates that no city believed in its entirety except the city of Prophet Yunus alayhi salam, for they all believed after they were stricken by punishment. تو یہ آج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شہر اس نے کبھی بھی وہ ایمان لایا نہیں سوائے یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، کہ جب انہوں نے، ان کے اوپر عذاب آ چکا تھا اور وہ لوگ نے اس وقت ایمان لے آئے، لیکن یہ بچا لیے گئے تھے کیونکہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلے وہ بستی کو چھوڑ دیا تھا. کیونکہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا تب تک رسول اور نبی وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، بہت سب نے ہجرت کر لیے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. تو جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اپنے غضب اور غصے میں، کیونکہ ان کی قوم کے لیے ان کو بہت مایوسی تھی اور غصہ تھا، لیکن ان کی اس جو یہ نکل جانا جو ان کا تھا اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے تو پتا چلا ان کی قوم جو تھی وہ بچ گئی اس کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگ انہیں ایمان لے آئے جیسی عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ بچ گئے. اللہ said about Prophet Yunus، اللہ نے کہا یونس علیہ السلام کے بارے میں سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 147 148، 2 آیت ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ and we sent him to 100,000 people or even more. تو جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو، جب وہ مطلب جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے، پھر اس کے بعد ان کی پوری جسم کی چمڑی جو ہے وہ نکل گئی تھی، ادھڑ گئی تھی، پھر وہ پورے جب ہیل ہوئے، اس کے بعد اللہ نے ان کو اس بستی کی طرف بھیجا جہاں پر 1,00,000 لوگ یا اس سے زیادہ تھے. اینڈ دے بلیوڈ، اور وہ سب ایمان لے آئے. سو وی گیو دم انجوائمنٹ فار اے وائل، تو ہم نے بھی ان کو مطلب متاع کا مطلب وہ انجوائمنٹ ہے کہ اس دنیا کا زندگی کا کمفرٹ، تو وہ ہم نے بھی ان کو پھر دیا کچھ وقفے کے لیے. اللہ said in another آیا، اور ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر بھی 34 ہے، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا مطلب ایک حصہ ہی دیا گیا ہے آیت کا، پورا نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ and we did not send a warner to a township. اور پھر اس کے آگے کا جو ہے حصہ وہ مطلب نہیں دیا ہوا یہاں، کہ نہیں بھیجا ہم نے مگر اس بستی کی طرف نذیر یعنی وارنر کو. اللہ said here، اللہ نے یہاں پر کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا and if the people of the towns had believed and had taqwa، اگر لوگ اس بستی کے جو لوگ تھے اگر انہوں نے ایمان لائے ہوتے اور ان میں تقوی بھی ہوتا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، meaning their hearts had faith in what the messenger brought them، کہ ان کے دلوں میں ایمان ہوتا کہ جو بھی رسول لے کر آئے ہیں اس پر، believed and obeyed him، اور ان کے اوپر ایمان لاتے اور ان کی فرما برداری بھی کرتے، and had taqwa by performing the acts of obedience and abstaining from the prohibitions، اور ان میں تقوی ہوتا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے، کیونکہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ضروری ہے، اور جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کی فرما برداری بھی کرنا ضروری ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا ہے انسان کو اگر وہ سوٹ نہ کرے اور یا پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ وہی چیز کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ چیز کر کے رہتا ہے جس کا اللہ نے منع کیا ہے.
abstaining from the prohibitions جو ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر بندہ نہ کرے، کیونکہ اس کو بھی باقاعدہ فرما برداری کے ساتھ ہی بولا گیا ہے کہ اگر بندہ اس چیز سے نہیں رکتا کہ جو چیز کو اس کو منع کیا گیا اور یہ کہ جس کا حکم کیا گیا اس کی اوبیڈینس میں رہنے کی ضرورت ہے اور پروہیبیشن سے بچنے کی ضرورت ہے، اگر لیکن وہ نہیں کرا تو کیا ہے وہ نافرمانی میں آ گیا نا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ We should have opened for them blessings from the heaven and the earth. تو اگر بندے یہ کرتے کہ ان کے دل میں ایمان اور پھر رسول جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان، پھر وہ ان کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں اور ان میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر خوف، اور وہ فرما برداری بھی کر رہے ہیں اپنے ہر عمل سے اور ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے we should have opened for them blessings from the heaven and the earth. تو ان کے اوپر ہم آسمانوں سے، آسمان کے خزانے ان کے اوپر نازل کر دیتے اور زمین سے بھی. In reference to the rain that falls from the sky and the vegetation of the earth. تو یہ بات جو بولی جا رہی ہے یہ وہ ہے جو بارش اللہ برساتا ہے جب آسمان سے، اور زمین کے اندر سب کچھ اگتا ہے، پھل، میوے، اناج، ہر چیز، جڑی بوٹیاں، پھول، ہر چیز ہے. وہ زمین کے خزانے اور آسمان کا خزانہ. اللہ said وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر اللہ نے کہا بٹ دے بلائڈ دا میسنجرز، انہوں نے تو رسول کو جھٹلا دیا، ان کو ریجیکٹ کیا. سو وی ٹک دیم وتھ پنشمنٹ، تو ہم نے پھر ان کو پکڑا عذاب میں فار واٹ دے یوز ٹو ارن. تو ان کی جو بھی کمائی تھی، یعنی انہوں نے جو رسول کے ساتھ جو ان کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، جھٹلایا، ان کا کہنا نہیں مانا، تو یہ سب ان کی کمائی ہے. تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو پکڑا عذاب میں. دے ڈینائڈ دیئر میسنجرز، انہوں نے اپنے رسول کو مطلب رد کیا. سو دیٹ وی پنش دیم، اور ہم نے اسی لیے ان کو عذاب دیا، سزا دی. اینڈ سینٹ ڈسٹرکشن آن دیم، اور ان کے اوپر تباہی بھیج دی. ایز اے ریزلٹ آف دا سنز اینڈ وکیڈنس دیٹ دے ارنڈ، یہ ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو کہ انہوں نے جو گناہ کیا اور جو ان کا مطلب فاسق کرنا، فساد کرنا، وکیڈنس جو تھا، یہ سب اس کے انجام کے طفیل ان کی تباہی اور بربادی ہوئی. اللہ then said، اللہ نے پھر کہا while warning and threatening against defying his orders and daring to commit his prohibitions. اللہ نے پھر کہا جب کہ اللہ ان کو خبردار بھی کر رہا تھا، وارننگ، ان کو دھمکی بھی دی جا رہی تھی، ڈرایا بھی جا رہا تھا، تھریٹننگ، کہ جو وہ اللہ کے حکم کی مطلب انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، پامالی کر رہے ہیں اللہ کے آرڈرز کی، اور بہت ڈیرنگ بن گئے ہیں. ان کی ہمت تو دیکھو کہ بہت ڈیرنگ بن گئے ہیں ٹو کمٹ ہز پروہیبیشنز، کہ جو اللہ نے منع کیا، پروہیبٹ کیا، اس کو کرنا. یعنی جب بھی اللہ کی منع کردہ چیز کو بندہ کرے گا تو یعنی وہ بہت ڈیرنگ بندہ ہے، ہمت وان، ڈیرنگ. میرے کو آتا نہیں ہندی میں اس کو کیا بولوں، لیکن میرے کو ہمت وان معلوم ہے. تو یہ ڈیرنگ جو ہے، یہ اللہ کی منع کردہ چیز جو ہے اس کو کرنے کی اس کے میں بڑی ہمت ہے بھائی. أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ Did the people of the towns then feel secure؟ تو کیا بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ لیا ہے؟ Meaning the disbelievers among them، کہ جو کوئی بھی اس میں کافر تھے ان سب نے، کیونکہ اس میں مومن بھی تھے نا، تھوڑے سے ہی صحیح. أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا That should come to them our punishment، کہ ان کے اوپر آئے ہمارا عذاب، our torment and punishing example، اور ہمارا ان کے اوپر آئے بہت ہی مطلب برا عذاب اور ان کو سزا مثالی، جیسے بیاتن. بیاتن کا مطلب ہے ڈیورنگ دا نائٹ، رات کے وقت. وَهُمْ نَائِمُونَ
جبکہ while they were asleep کہ وہ سو رہے تھے، اپنی نیند میں بڑے مگن مست تھے. او آمن اہل القری یاتیہم بأسنا ضحا وہو یلعبون. Or did the people of the towns then feel secure against the coming of our punishment in the forenoon while they were playing? تو کیا بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ لیا ہے، سیف سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا دن کے اجالے میں جب وہ کھیل رہے ہوں گے. While they are busy in their affairs and unaware. وہ تو اپنے معاملات میں بڑے مصروف ہوں گے، بہت ہی بزی، اور ان کو کوئی شعور بھی نہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اچانک کیا ہونے والا ہے. افآمنوا مکر اللہ. Did they then feel secure against Allah's plan? تو کیا وہ اللہ کا مکر یعنی اللہ کی چال، اللہ کی چال جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ لیا ہے کیا؟ یہ سب اللہ کا وہ ان کو احساس دلانے والی جو بات ہے وہ ہے. His torment, vengeance and his power to destroy them while they are inattentive and heedless. اللہ کا عذاب، اللہ کا انتقام، کیونکہ وہ ذو انتقام ہے، انتقام لینے کا مالک، مطلب اونر. تو اس کا انتقام، اس کا عذاب، اس کی سزا، اس کا پاور کہ وہ ان سب کو تباہ کر سکتا ہے، جبکہ وہ ان کو کوئی خیال بھی نہیں ہے اور وہ لوگ بے خبر ہیں. فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون. None feel secure from Allah's plan. اللہ کی چال سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا مگر صرف وہی، except the people who are the losers. وہ لوگ جو لوزرز ہیں، جو تباہ اور برباد ہیں، وہی لوگ اپنے آپ کو اللہ کی چال سے، اللہ کے پلان سے محفوظ سمجھتے ہیں. ان کی بربادی یقینی ہے، ڈسٹرکشن. الحسن البصری رحمہ اللہ said، انہوں نے کہا کہ the believer performs the acts of worship. مومن جو ہے وہ اللہ کی جو بندگی ہے اس کو کرتے ہیں. یہ بندگی میں سب کچھ آ گیا ہے، یہ نہیں کہ خالی تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نہیں ہے. صرف یہ بندگی جو ہے، ایکٹس آف ورشپ جو ہے، اس میں سب کچھ آ گیا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح سے جینا ہے، تمہارے والدین، تمہارے مطلب اہل و عیال، تمہارے مطلب رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، یہ سب کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، جو مسافر ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور پھر جو بھی مطلب اللہ نے جیسے قاعدے قانون بنائے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، ہر چیز کو ویسے ہی کرنا ہے. خواہ وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ وراثت بٹنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، طلاق کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو تم کو اللہ کے مطابق کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کر کے. تو ایک مومن بندے جو ہیں وہ ہمیشہ ایکٹس آف ورشپ جو ہے اس کو کرتے ہی رہتے ہیں. ان کی زندگی کا ہر دن ویسا گزرتا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم کیا. وہ اپنی مرضیاں نہیں چلاتے اس کے اندر. آل دا وائل فیلنگ فیئر. ہر وقت اللہ کی بات مانتے ہوئے بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں وہ اللہ سے. آل دا وائل فیلنگ فیئر یعنی ان میں تقویٰ ہے. ان فرائٹ اینڈ اینگزائٹی یعنی ان کے اندر خوف ہے اور ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم جو کر رہے ہیں اس میں کچھ غلطی تو نہیں ہو جائے گی، اللہ کو کہیں ناپسند تو نہیں ہوگا، کہیں اللہ کا غصہ تو نہیں بھڑک جائے گا، جبکہ کر وہ رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. پھر بھی ان کے دل میں یہ خوف ہے. لیکن جو دھڑلے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں ہم تو بالکل رائٹ ہے، بالکل صحیح ہے. دا فاجر وکٹ سینر یعنی کہ جو بھی مطلب بہت ہی برا ہو، گنہگار اور ڈس بلیور یا کو کافر، تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے. دا فاجر کمٹس دا ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس while feeling safe from Allah's torment. اور وہ فاجر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے
تمام عذابوں سے سب سے بہت محفوظ ہے، جبکہ وہ کیا کمٹ کر رہا ہے؟ وہ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس یعنی نافرمانیوں کے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہر چال سے، ہر عذاب سے، سب سے وہ بالکل محفوظ ہے۔ یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ ایک وکٹ سنر جو ہے، فاجر، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے خواہ وہ کتنی بھی اللہ کی نافرمانی کرے لیکن سمجھتا سیف ہے اپنے آپ کو۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔